السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز حاضرین، آج آپ کے سامنے 6واں پارہ لا یحب اللہ کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں سورہ نساء کا آخری حصہ جس کی 29 آیات اور سورہ المائدہ کا آغاز ہوا ہے جس کی 82 آیات، اس طرح کل 181 آیات 111 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس پارے کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ انسان بلند آواز سے کسی کی برائی کو بیان نہ کرے، مگر یہ کہ ظلم کے ساتھ اگر وہ مظلوم ہے تو وہ اونچی آواز میں کسی کی برائی بیان کر سکتا ہے، ورنہ کسی کے برائی کو اونچی آواز میں بیان کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس ذیل میں اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا پڑوسی اس کو بہت زیادہ تکلیف اور ایذا دیا کرتا تھا۔ پڑوسی سے مطمئن نہیں تھا پڑوسی، تو وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا اور آ کر اس کے ظالمانہ رویے کی اللہ کے نبی کے سامنے شکایت کی۔ تو آپ نے اس کو مشورہ دیا کہ تم ایک کام کرو، اپنے گھر کا ساز و سامان نکال کر باہر رکھ دو، لوگ آتے جاتے پوچھیں گے تو لوگوں کو بتاؤ کہ مجھے ستاتا ہے، اور لوگ ہی اس کو لعنت ملامت کریں گے تو وہ سدھر جائے گا۔ تو اس شخص نے ویسے ہی کیا، اپنے گھر کا سامان نکالا اور گھر کے باہر سڑک پر رکھ دیا۔ ہر آنے جانے والا پوچھتا کہ یہ کیا ہو گیا تم کو، تو وہ کہتا کہ میرا پڑوسی مجھ کو بہت اذیت دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، اس کے ظلم سے میں تنگ آ گیا ہوں۔ ہر آنے والے سے یہی شکایت چل رہی تھی۔ اتنے میں وہ پڑوسی آیا، آ کر پوچھا کہ یہ کیا کرے، تو بولے کہ بھائی میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، آئندہ آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، اپنا سامان گھر کے اندر رکھو، اپنا سامان گھر کے اندر رکھو۔ تو یہاں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ خامخواہ کسی انسان کی برائی کو اونچی آواز کے اندر بیان کرنے کی ممانعت ہے۔ ہاں، اگر آپ مظلوم ہیں تو ظالم کے خلاف آواز اٹھانا یہ آپ کا بنیادی حق ہے، ہم ظالم کے خلاف آواز بالکل اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو بلا کہنے والے جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کا وبال پہل کرنے والے پر ہوتا ہے، جب تک کہ مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے۔ معلوم کیا ہوا کہ جو آدمی آغاز کرتا ہے ظلم کا، اس کے اوپر سارے کا سارا وبال رکھا جائے گا۔ جو بھی حالات پیدا ہوں گے وہ سارے کا سارا جو آدمی سبب بنتا ہے وہ اس کا مکلف ہوگا، یہاں تک کہ مظلوم آدمی حد سے تجاوز نہ کرے، کہ غلو نہ کر دے، جتنا ظلم ہے اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر نہ بیان کر دے۔ تو یہ ایک طریقہ ہم لوگوں کو تربیت کے طور پر سکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 149 سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات کا ہم لوگوں کو حکم دیا، ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء، اگر تم کسی نیکی کو علانیہ کرو یا پوشیدہ کرو، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور اسی طریقے سے اگر تم کسی کو معاف کر دو تو معاف کرنا یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ معاف کرنے کا حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا فاصفح الصفح الجمیل، درگزر کر دو، معاف کر دو۔ اسی لیے ایک حدیث میں کہا گیا خیر المال العفو، معاف کرنا سب سے بڑی دولت ہے، معاف کرنا سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ صدقے نے مال میں کبھی کوئی کمی نہیں کی، اور معاف کرنے سے اللہ بندے کو اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور کوئی شخص اللہ کی خاطر انکساری اختیار کرتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام بلند کر دیتے ہیں اور اونچا کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں آئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی صدقہ علانیہ دو یا چھپا کر دو، یہ سب اللہ کے علم ہے۔ ویسے ہی اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو کوشش یہ کی جائے کہ ہم اس کو درگزر کریں اور اس کو معاف کر دیں، چونکہ معاف کرنے کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود معاف کرنے والے تھے۔ کئی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، اور مسلمان کا بنیادی وصف یہ ہے کہ مسلمان درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، انتقام کا جذبہ وہ نہیں رکھتا۔ لیکن آج کل کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا نہیں معلوم کہ وہ اپنے مزاج کے اندر انتقام کا جذبہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے نفرت، عداوت، بغض، لڑائی جھگڑا، قتال، قتل و غارت گری یہ ہمارے سماج کا حصہ بن گیا۔ کیوں؟ یہ سب معاف نہیں کرنے کا نتیجہ ہے۔ اگر معاف کر دیتے تو یہ سارے کے سارے حادثات پیش نہیں آتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 150 سے لے کر 151 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کے بعض انداز پیش کیے ہیں اور یہ بتایا کہ لوگ انبیاء کے درمیان کس طریقے سے تفریق کیا کرتے تھے۔ نبیوں کے درمیان تفریق کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ نبیوں کو ایک دوسرے کا بھائی ماننا یہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھایا ہے۔ ہم اسی پر اعتماد کریں۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کر دیں، جدائی، پارٹیشن بنا دیں، اللہ کا الگ اور رسول اللہ کا الگ، اور یہ چاہتے ہیں ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان کیا ایک راستہ نیا نکال لیں۔ سبحان اللہ میرے دوست، کسی مسلمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ تیسرا راستہ نہیں ہو سکتا۔ ہر مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر ہی چلے گا، تیسرا راستہ نکالنا یہ کفر ہے، یہ نفاق ہے۔ چنانچہ منکرین حدیث کا یہ وصف ہے کہ وہ رسول کا انکار کر دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بات کو مان لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کافی ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ ہم کو سنت کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، سنت نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی لیے وہ سوال کرتے ہیں نماز کا یہ طریقہ قرآن کے اندر کہاں ہے؟ زکوٰۃ کا یہ طریقہ قرآن کے اندر کہاں ہے؟ لہذا جو قرآن میں رہے گا ہم وہ لیں گے، جو سنت میں آئے گا نہیں لیں گے۔ سنت میں شبہات پیدا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک گروہ پیدا ہوا تھا، اس گروہ نے یہی نعرہ لگایا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی آواز کو سن کر کہا تھا دراصل یہ لوگ اولئک اعداء السنن، یہ وہ لوگ ہیں جو سنت کے دشمن ہیں، جہاں کہیں بھی ملے ان کو مارو اور ان کی سرکوبی کرو بولے۔ یعنی منکرین حدیث کے ساتھ جدال کا ایک طریقہ مارنا ہے، بحث نہیں، کیونکہ ڈائریکٹلی وہ انکار کرنا۔ ہمارے پاس ایک بات ہے، وہ یہ ہے قادیانیوں سے اب ہم بحث کرنے جاتے، بحث نہیں کرنا ہے ہم سے۔ کیوں؟ جو سنت کا اقرار نہیں کرتے تو ان سے کیا بحث کریں؟ اہل تشیع سنت کا اقرار نہیں کرتے تو بحث کیا کریں گے؟ منکرین حدیث سنت کا اقرار نہیں کرتے تو بحث کیا کریں گے؟ سیدھا سیدھا جس علاقے میں بھی یہ رہیں گے ان کی سرکوبی کی جائے گی، ان کے حوصلوں کو پست کیا جائے گا، چونکہ دراصل یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ ہمارے بعض ساتھی ہیں، بعض دوست ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے نہیں بھائی ایک کام کرو، قرآن کی بات ہے تو بولو لیکن سنت کی بات نہیں بولنا۔ بولے کیوں؟ اس میں اختلاف پایا جاتا۔ سنت میں اختلاف کا ہے، سنت کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سنت دراصل قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اجمالی احکام بیان فرمائے، لیکن سنت میں اس کی تشریح بیان فرمایا کہ نماز کس طریقے سے ادا کرنا ہے، توحید کس کو کہتے ہیں، توحید پر کس طریقے سے قائم رہنا ہے، زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کرنا ہے، حج کس طریقے سے۔ سنت کا اگر انکار کر دیں تو ساری عبادات مٹی کا ڈھیر بن کر رہ جائیں گی۔ اسی لیے قرآن کو سنت کے طریقے پر سمجھنا ہے اور سنت کو قرآن کا حصہ ماننا ہے، چونکہ سنت وحی غیر
مطلوع ہے، جس کی بحث ہم نے اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے کی تھی۔ یہود اور نصارہ ان کا طریقہ کیا ہے دیکھیے، وہ لوگ انبیاء میں تفریق کرتے ہیں۔ کیسے کہ یہودی اللہ کے دشمن ہیں، یہود اور نصارہ، کیونکہ یہودیوں نے کیا کیا، تورات کو مان لیا اور موسیٰ کو مان لیا، عیسیٰ کا انکار کر دیا۔ عیسائیوں نے کیا کیا، عیسیٰ کو مان لیا لیکن قرآن مجید کا انکار کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ لیکن یہ تمہارا نبی ہے، ہمارا نبی، تمہارا نبی ایسا ہے، ہمارا نبی ایسا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرمایا کہ دیکھو تم ہمارے درمیان کسی قسم کی کوئی تمیز مت کرو، تفریق مت کرو، تمام نبی آپس میں بھائی ہیں اور تمام نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، یہ ہمارا، یہ تمہارا، یہ بڑا، یہ چھوٹا، اس قسم کی تمیز کرنے کی کوشش ہرگز ہرگز نہ کرو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا گزر ہوا ایک اور آیت سے، آیت نمبر 153 سے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کا ایک مکر اور ایک دھوکہ بیان فرمایا کہ اہل کتاب نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ وہ علانیہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ضد کیا موسیٰ سے، اللہ دکھا دو ہم کو، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک سخت گرفت آئی، ایک سخت آواز آئی اور ان کی گرفت کر لیا۔ تو وہ لوگ ایک بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیے، جبکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ جیسے ہی دروازوں میں داخل ہو جائیں تو اللہ کے لیے خالی سجدہ کریں۔ پھر ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن کا احترام کرنا، اس دن شکار نہیں کرنا، مچھلی نہیں کھانا۔ تو ان لوگوں نے اللہ کو دھوکہ دیا، جمعہ کے دن جا کر شکار بن کر آ گئے اور اس طریقے سے شکار کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے دیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو ان لوگوں نے توڑا اور ان نبیوں کو انہوں نے ناحق قتل کر دیا، اور یہ برملا کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ہماری عادتیں ایسی ہے، اللہ ہمارے دل پہ مہر لگا دیا۔ ہمارے پاس بھی بہت سے لوگ ہیں جو ایک نیچر کے ہیں، ارے کیا کر رہے ہیں تم لوگ، بولے نبی کو قتل کیوں کرے، اللہ تعالیٰ ہفتے کے دن کا احترام کرنے کا حکم دیا، تم ہفتے کو شکار کیوں کریں؟ تو لیکن ہاں بہت آئے بولنے، ہمارے دل پہ مہر لگ گئی، ہم جو چاہے کر لیتے جاؤ، ہم جو چاہے کر لیتے، ہماری مرضی۔ ہمارے پاس بھی بعض لوگ ہیں، ہمارے پاس بھی بعض عوام میں بعض لوگ ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں ہم کو کیا سکھا رہے ہیں، ہم کو سب معلوم، جاؤ یہ حدیث یہ تمہاری ہے، ہماری نہیں ہوتی، ارے یہ گمراہ، ہاں ہم گمراہ ہے، جاؤ، ارے جہنم کا کام، آپ بالکل جہنم میں ہم اکیلے نہیں جائیں گے، ہمارے عالم صاحب جو سکھائے ان کو بھی لے کے جائیں گے، ہم سب ہم ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے، حقیقت میں دلوں کا غافل ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ہر انسان کو اللہ کی بات پر یقین کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہودیوں نے کیا کیا کہ مریم علیہ السلام پر تہمتیں لگائی، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا انہوں نے دعویٰ کرنے لگے، سودی معاملات کرنے لگے، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانے لگے۔ ان کی ان نافرمانیوں کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو غافل کر دیا اور غفلت کا پردہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سچائی بیان کی گئی تو کہ وہ نہ قتل کیے گئے ہیں اور نہ سولی پر چڑھائے گئے ہیں، بلکہ وہ آسمان پر زندہ ہیں۔ خامخواہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یہاں پوری تاکید کے ساتھ کہا گیا کہ وہ قتل ہی نہیں کیے گئے۔ بات یہ جاننا چاہیے کہ زمانے حاضر میں ایک طبقہ مسلمانوں میں بھی ایسا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قائل ہے، جو ان کو کی زندگی کا قائل نہیں ہے۔ دیکھیں یہودی طرز کیا تھا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام آئے، نہیں، ہم تو ان کو سولی پہ چڑھا دیے، وہ تو سولی پہ چڑھ گئے، بولے ہمارے گناہ لے کر وہ سولی پر چڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، سولی پہ نہیں چڑھے۔ ہمارے پاس بھی ایک طبقہ ہے مسلمانوں میں، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو ہمارے اہل حدیث نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پرانے شہر میں ایک طبقہ ہے، وہ طبقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا قائل نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ کی وفات کا قائل ہے۔ کہیں یہ فتنہ آپ کے پاس بھی نہ جائے، اسی لیے دلائل کی روشنی میں ہم اس علم کو اپنے اندر مضبوط کرنے کی کوشش کریں کہ مسلم اور بخاری کی حدیث، ترمذی، ابن ماجہ میں بھی آئی، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدی
لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ یقیناً وہ زمانہ آئے گا جب عیسیٰ بن مریم حاکم اور عادل بن کر زمین پر نازل کیے جائیں گے۔ فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو ہلاک کر دیں گے، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، جزیے کو ختم کر دیں گے، وَيَفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، یہ وہ دور رہے گا کہ مال کی فراوانی ہو جائے گی اور کوئی اگر ہم مال دیں تو مال لینے والا نہیں رہے گا۔ یہ لگاتار جو ہیں تفسیر میں 3 احادیث آئی ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس زندہ ہیں، قیامت سے پہلے آئیں گے، حکومت قائم کریں گے، لوگ ان پر ایمان لے کر آئیں گے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر آئیں گے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 40 سنة، 40 سال تک زمین پر زندہ رہیں گے۔ ثُمَّ يُتَوَفَّى فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، جب اللہ ان کو موت عطا کرے گا اور مسلمان ان کا نماز جنازہ بھی ادا کریں گے۔ کس کا؟ حضرت عیسیٰ۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے ہیں تو اللہ کے نبی کی جو خبریں ہیں وہ ساری کی ساری غلط ہو جائیں گی، یہ ساری کی ساری غلط ہو جائیں گی۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس کا انکار کرتا ہے تو بغیر کسی حجت اور دلیل کے وہ مسلمان کافر ہے، کافر، کیونکہ عیسیٰ کی وفات کا عقیدہ عیسائیوں کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ تو سولی پر، ہم نے سولی پر چڑھا دیا ان کو، نہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن نے بھی کہہ دیا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ وہ قتل کیے گئے ہیں اور نہ سولی پر چڑھائے گئے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ وہ زندے آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نزول عیسیٰ ہے، اور حدیث میں جو بیان کی گئی ہیں کیفیتیں وہ ساری زمین کے اوپر واضح ہو جائیں گی۔ اسی لیے ایسے لوگ جب ہمارے صفوں میں آئیں تو ہم لوگ ان لوگوں کا رد کریں، رد بحث سے نہیں، ان لوگوں کو مار کر رد کریں، چونکہ ان کو کہا کہ اولئک علی السنن، سنت کے دشمنوں سے بحث نہیں کی جائے گی، سنت کے دشمنوں کو مزہ چکایا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 171 سے 172 پر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کیا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے تثلیث کا، اس عقیدے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ رد کیا ہے، اور یہ بات بیان فرمایا کہ یہ عیسائی لوگ دین میں غلو کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اہل کتاب، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب تم دین میں غلو مت کرو، زبردستی کے واقعات بنا کر بڑھاؤ چلاؤ مت، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، ناحق باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہرگز ہرگز مت کرو۔ غلو فی الدین عقیدے کا ایک باب ہے، ہم اہل حدیثوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ عقیدہ کیا ہے۔ خالی قبر پرستی چھوڑنا یہ عقیدہ نہیں ہوتا، عقیدہ بہت باریک چیز ہے، عقیدے کا مطالعہ کرنا پڑے گا، عقیدے کی باریکی کو جاننا پڑے گا۔ انہی عقیدوں کی بحث میں سے ایک بحث غلو فی الدین، کسی کی شان میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے عیسائیوں نے غلو فی الدین کر لیا۔ اب عیسائیوں کا غلو کیا تھا؟ عیسائیوں کا غلو کیا تھا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور مشائقین کی باتوں کی پیروکاری کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان کو رب بنا لیا۔ نہیں، ہمارے عالم صاحب بولے وہی صحیح، ارے اللہ کے بندو یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ایسے کیا، بولے وہ سب ٹھیک ہے، لیکن ہمارے عالم صاحب بول دیے سو بول دیے، یہ کیا ہے؟ غلو فی الدین۔ یہ کیا ہے؟ غلو فی الدین۔ ایسا غلو ہم لوگوں کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہم کو تعلیم دی، لا تطرنی کما طرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، بخاری کی حدیث۔ اے لوگو تم میری شان میں غلو نہیں کرنا، جیسا عیسائیوں نے عیسیٰ کی شان میں غلو کر دیا، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اور تم مجھ کو کہو کہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم مجھ کو کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اس کے معنی کیا ہے؟ کہ ہم لوگ جو ہے کبھی بھی ہمارے نبی کی شان میں بھی زبردستی نہیں کرنا،
ہمارے نبی اللہ کے بندے ہیں۔ اب اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس نعتیں جو لکھی گئی ہیں، اللہ کے نبی کو لے جا کر اللہ بنا دیا۔ لوگ کیا کیا کہنے لگے اللہ کے نبی کی شان میں۔ آپ دیکھیے ایک شعر سناتا ہوں میں، آپ کو سمجھ میں آئے گا، ہاں، کہ نعتیہ شعر، نعت میں شعر۔ اب بچے اس کو واہ 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 یا رسول اللہ بولنا شروع کرتے، بولے یہ اس کے الفاظ غور سے سنو۔ اللہ تیری جنت میں میرا دل نہیں لگتا، اللہ تیری جنت میں میرا دل نہیں لگتا، کیونکہ میں نے وہاں گنبد خضرا نہیں دیکھا۔ لا الہ الا اللہ۔ جب زمین زلزلوں سے تہس کر دی جائے گی تو یہ سب عمارتیں تو ختم ہو جائیں گی۔ آدمی کتنا ناشکرا ہے، جس آدمی کا دل جنت میں نہیں لگا اس آدمی کا دل کہاں لگے گا؟ ظاہر بات ہے دوزخ نہیں لگے گا، چونکہ دو ہی چیزیں ہمارے پاس، یا تو جنت ہے یا تو دوزخ۔ جنت میں گنبد خضرا نہیں آئی تو جنت پسند نہیں آئی، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ گنبد خضرا کے مالک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں رہیں گے اور یہ جنت سے باہر رہیں گے۔ تو اس قسم کا غلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ لوگوں نے کیا۔ اسی کے ساتھ سورہ نساء کا اختتام جو ہوتا ہے وہ ایک آیت کے ذریعے سے ہوتا ہے، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ وراثت کے بارے میں ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے بتایا کہ یہ نصف العلم آدھا علم ہے۔ اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورۃ المائدہ کا۔ اس کی شان میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن سرسری طور پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ مائدہ یہ مدنی سورت ہے، اس میں بہت سے احکام ہیں۔ مائدہ دراصل کہتے ہیں دسترخوان کو۔ عیسائیوں نے ایک دسترخوان کا مطالبہ کیا تھا کہ اگر تم سچے رسول ہو تو دسترخوان، اللہ کی طرف سے ایک دسترخوان لے آؤ، وہ دسترخوان دیکھ کر ہم مان لیں گے۔ اسی دسترخوان کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا، اسی لیے سورت کا نام رکھا گیا سورۃ المائدہ۔ حضرت جبیر بن نقیر بیان فرماتے ہیں کہ میں حج کو گیا تھا اور حج کے موقع پر حضرت عائشہ کے پاس میں ملاقات کے لیے گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے جبیر کیا تم سورہ مائدہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا یہ آخری سورت ہے جو نازل ہوئی تھی، اس میں جو چیزیں حلال کی گئی ہیں وہ چیزوں کو تم اختیار کرو، اور جو چیزیں حرام بتائی گئی ہیں ان چیزوں کو تم حرام جانو۔ کھانے پینے کے بہت سے موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ اس سورت کا آغاز عہد و پیمان کی پاسداری سے ہوتا ہے، وہ عہد و پیمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے کیا تھا۔ اب عہد و پیمان کیا ہے اللہ تعالیٰ کا، ہم یہ یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم عالم ارواح میں تھے اللہ نے توحید کا اقرار کیا، ہم نے اللہ کی توحید کو مان لیا، یہ عہد کیا کہ ہم کبھی بھی شرک نہیں کریں گے۔ اللہ سے ہم نے وعدہ کیا کہ ہم حلال کو حلال سمجھیں گے اور اختیار کریں گے، حرام کو حرام جانیں گے، اس سے رکتے رہیں گے۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانیں گے اور آپ کے طریقے پر چلیں گے۔ تو جو عہد و پیمان ہم نے اللہ سے کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، تم عہد و پیمان کی پاسداری کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، اور تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں۔ یہ حلت کی بات، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے؟ قرآن میں سب سے زیادہ تعلیم حلال اور حرام کی سورہ مائدہ میں دی گئی ہے۔ اس سورہ مائدہ کو ہم ذرا غور سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے حلال ہونے کا ہم لوگوں کو اشارہ کیا ہے کہ حلال کیا ہیں۔ وہ معقول اللحم جانور، گائے، بیل، بھینس، بکری، مینڈا اور جنگلی جانوروں میں ہرن، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ حلال ہے ہمارے لیے۔ اور بھی حلال کا ایک اصول ہے، اس اصول کے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل ہمارے سامنے بیان فرمایا، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ تمہارے لیے کون کون سے جانور حرام ہے۔ ان حرام جانوروں میں خصوصاً اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کا ذکر کیا، والمنخنقۃ والموقودۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما ذبح علی النصب، 5 جانوروں کی قسم یہاں پر اللہ نے واضح کر دیا۔ والمنخنقہ، منخنقہ کہتے ہیں وہ جانور جو گلا گھٹ جانے سے مر جائیں، چاہے پھندے میں پھنس کر مرے یا کوئی پھندا ڈال کر مار دے۔ جیسے ایک جانور جا رہا تھا، پھندا ڈالے، کھینچتے ہی مر گیا، وہ حلال جانور تھا، لیکن پھانسی دے کر مارنے کی وجہ سے مر چکا ہے، اب وہ حرام ہو گیا، وہ جانور کوئی انسان نہ کھائے۔ والموقودہ،
اس جانور کو کہتے ہیں جسے لکڑی یا ڈنڈے سے مار مار کر ہلاک کیا گیا ہو۔ زمانے جاہلیت میں لوگ بکری کو ڈنڈے سے مار مار کر ہلاک کرتے اور اس کا گوشت کھاتے تھے، ذبح نہیں کرتے تھے، بلکہ لکڑی لے کے خوب مارتے، مار مار کے جب وہ نڈھال پڑ جاتا، مر جاتا، تو ہم اس کو کیا کرتے تھے، وہ لوگ اس کو کیا کرتے تھے، جاہلیت میں اس کو کھاتے تھے۔ والمتردیہ، وہ جانور جو پہاڑ یا کنویں میں گر کر مر گیا ہو، حالانکہ وہ حلال جانور ہی ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، گائے ہے وغیرہ، گر کے مر گئی، اب ہم بولے کہ نکالے، ارے ابھی تو گری ہے نا، کھا لیں گے، نہیں، حرام ہے، یہ نہیں کھانا چاہیے۔ والنطیحہ، وہ جانور جسے کسی دوسرے جانور نے سینگ مار کر ہلاک کر دیا ہو، سینگ مار کر ہلاک کر دیا ہو، وہ جانور ہم نہ کھائیں گے۔ وما ذبح علی النصب، اور ایسا جانور ہم نہیں کھائیں گے جو غیر اللہ کے استھانوں پر حلال کر لیا گیا ہو۔ ان حرام جانوروں کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی۔ اس کے بعد پاک و حلال کھانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک جانوروں کو کھانے کا حکم دیا ہے، اور پاک جانوروں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جانور ایسے بتائے ہیں کہ ایک سدا ہوا کتا ہے، شکاری کتا، جس کو ہم پالتے ہیں اور اس کو تربیت دیتے ہیں شکار کی، بسم اللہ کہہ کر اگر آپ کسی کتے کو چھوڑ دیے اور وہ کتا جا کر حلال جانور کو پکڑ، جیسے جنگل میں چلے گئے، آپ ایک ہرن نظر آئی، آپ اس کو ایک خرگوش نظر آیا، آپ اس کو کیا کیے، بسم اللہ بول کر اشارہ کر کے چھوڑ دیے، اگر وہ جانور جا کر اس کو پکڑ کر رکھے گا اپنے دانتوں سے، وہ آپ کھا سکتے ہیں، یہ حلال ہے آپ کے لیے۔ کیوں؟ وہ سدایا ہوا ہے، وہ آوارہ کتا نہیں ہوتا، وہ سدایا ہوا کتا ہے، سکھایا ہوا کتا ہے، تربیت یافتہ کتا ہے۔ اسی طریقے سے باز ہے، باز، اس باز کو آپ تربیت دیتے ہیں شکار کرنے کی، جب وہ باز اڑ کر جا کر کسی جو ہے شکار کو پکڑ کر رکھتا ہے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں، چونکہ آپ نے اس کو بسم اللہ کہہ کر چھوڑا۔ اس بات کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دی، اور بھی احکام اس دن میں یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد وضو اور کا طریقہ یہاں پر بیان کیا گیا آیت نمبر 7 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، سر کا مسح کر لو، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ یہ 4 فرائض ہیں وضو کے، بقیہ سب چیزیں سنت ہے۔ 3 مرتبہ ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ سب کیا ہے، سنن ہے۔ فرائض 4 ہیں، 4 یہ فریضہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، اگر تم جنوبی ہو تو تم پاکی حاصل کرو، اگر مریض ہو، سفر میں ہو، یا کوئی تم کو یعنی کہ اجابت آ جائے، یا تم اپنی عورتوں سے ملاقات کرو، اور پھر پاکی حاصل کرنے کے لیے تم لوگوں کو پانی میسر نہ آئے تو تیمم کر لو۔ تیمم کیا ہے؟ اس دن میں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ تیمم کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کے واقعے کی ایک شان میں نازل فرمایا، جہاں حضرت عائشہ کا ہار گم گیا تھا، لوگوں کو وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ملا، تب اللہ تعالیٰ نے تیمم کے معنی کیا ہے، بسم اللہ کہہ کر پاک مٹی پر ہاتھ مارنا، بسم اللہ، اور اپنے چہرے پر ملنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے، یہ کرو کہے اللہ تبارک۔ اب بعض لوگ ہمارے بھی ہیں، ان کو تیمم کرنا نہیں معلوم، تو مٹی پہ مار کے جیسا وضو کرتے ویسا تیمم کرتے، ویسا نہیں، ایک مرتبہ بسم اللہ کہہ کر مارے اور اپنے چہرے پر مل لیا، کافی ہو گئے۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہاں پر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک احسان کی یاد دہانی یہاں پر کروایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آیت نمبر 11 میں کہ تم اس وقت کو یاد کرو، ایک قوم تمہارے اوپر ہاتھ ڈال دی تھی، لیکن ہم نے تم کو محفوظ کر دیا، اس قوم سے ہم نے تم کو بچا لیا، اور وہ قوم تم کو غزل نہیں پہنچا سکی، اور اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتا ہے۔ اس ضمن میں اس کے شان نزول میں کچھ واقعات مفسرین نے پیش کیے ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے اپنی تلوار کو لٹکا کر، ہوا یہ کہ ایک دشمن وہاں سے گزرا، اس نے اللہ کے نبی کو سویا ہوا دیکھ کر ایک تلوار اللہ کے نبی کی کھینچ لیا اور آپ کے سرانے کھڑا رہ گیا، اور کہا کہ اے محمد بتاؤ میں یعصمک منی، تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ وہی احسان یاد دلا رہے، اس احسان کو یاد کرو
جب ایک دشمن تم پر سوار ہو گیا تھا تو ہم نے تمہاری نصرت اور مدد فرمائی۔ ایسے ہی ایک دوسرا واقعہ مفسرین بیان فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف جب کہ آپ وہاں تشریف فرما تھے دھوکہ اور فریب سے نقصان پہنچانے کی سازش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی حفاظت کر لیا۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے ہاتھوں غلطی سے دو عامری شخص قتل کر دیے گئے تھے، اس کی دیت دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس گئے تھے، تو بنو نذیر نے کہا کہ آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم مشورہ کر کے آتے ہیں۔ جا کر اللہ کے نبی کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ایک آدمی سے کہا کہ آج محمد ہمارے پاس آ چکے ہیں، تم میں سے اگر کوئی آدمی ان کو قتل کر دے گا تو آج 100 سور خون دیے جائیں گے۔ ایک ظالم چکی کا پاٹ لے کر دیوار پر چڑھا ہو گیا اور اللہ کے نبی پر ڈالنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر کی، اللہ کے نبی اٹھ کر وہاں چلے گئے۔ اس کے بعد بنو قریظہ اور بنو نذیر کا مدینے میں رہنا اللہ کے نبی نے برداشت نہیں کیا، بلکہ ان کو مدینے سے بے دخل کر دیا۔ اس کے بعد کئی واقعات بڑے اہم آئے ہیں، میں سرسری ایک دو لائن میں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہود کے الزام کا یہاں بطلان کیا گیا کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 میں کہا کہ نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تو بے اولاد ہے۔ پھر اس کے بعد حابیل اور قابیل کا واقعہ آیا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل تھا اور ایک کا نام قابیل تھا۔ حابیل نے قابیل کو ایک لڑکی کے عشق میں قتل کر دیا تھا۔ اس واقعے کی تفصیل آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک دی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت اہم آیت آئی ہے جو ہمارے عقیدے سے متعلق ہے، وہ یہ ہے آیت نمبر 35، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تم اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب لوگوں نے یہاں سمجھنے میں غلطی کر لیا اس آیت کو، اور وسیلہ تلاش کرو تو ان لوگوں نے زندوں کا، مردوں کا، خبر والوں کا، بزرگوں کا، ہر انسانوں کا، علماء کا، مشائخین کا، سب کا وسیلہ پکڑ لیا، کہا کہ یہ آیت پیش کرتے، حالانکہ یہ استدلال نہیں ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، اس آیت کی شان میں مسلم شریف کی حدیث آئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں کا کوئی آدمی نماز کے بعد دعائے وسیلہ میرے حق میں پڑھتا ہے تو میں قیامت کے دن اس کا شافی بن جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ دعائے وسیلہ کیا ہے؟ دعائے وسیلہ اذان کے بعد کی دعا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلة والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ تو اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے سامنے واضح کیا ہے۔ ایسے اور بھی مسائل یہاں پر پیش کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک مسئلہ آیت نمبر 38 اور 39 میں آیا کہ چور کی حد بیان کی گئی، اگر کوئی انسان چوری کرے تو اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے گا، یہ سزا یہاں پر بیان کی گئی۔ المہم میرے بھائیوں، قرآن مجید میں بہت سے احکام ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر فرصت کے وقت میں روزانہ یہ عادت بنائیں، ہر روز یہ عادت بنا لیں، کم از کم 1 گھنٹہ جہاں ہم واٹس ایپ پر دیتے ہیں، میڈیا کے اندر دیتے ہیں، گوگل سرچ کے اندر دیتے ہیں، یا ہم واٹس ایپ کے ذریعے سے کھیلنا پسند کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم ایک وقت ایسا بھی مقرر کر لیں جس میں قرآن کو ہم سمجھیں، تدبر قرآن کریں، ورنہ یہ جو قرآن ہے ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ ہم سب مرنے والے ہیں، مر کر اللہ کے دربار میں جانے والے ہیں۔ جب ہم کو سوال کیا جائے گا من ربک ما دینک ما نبیک، یہ تینوں سوالوں کے جواب اسی قرآن میں ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو قرآن پڑھنا اور قرآن سمجھنا چاہیے۔ ہم میں کہ ہر انسان روزانہ اخبار اور میگزین پڑھنے کا عادی ہے، لیکن ہر انسان قرآن کی تھوڑی آیتیں پڑھنے اور سمجھنے کا عادی نہیں ہے۔ یہ ہمارا افسوسناک پہلو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔